قرآن مجید کی تلاوت کو روز کا معمول بنانے کی تلقین۔ تلنگانہ مائنرٹی ریزیڈینشل سکولز و کالج گوشہ محل کے 56 طلباء کا تکمیل ناظرہ قرآن مجید اسکول میں بڑے پیمانے پر تقریب، مہمانان خصوصی کے علاوہ اولیاء طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کو غنیمت جانا جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے 30 روزے فرض کیے ہیں تاکہ مسلمانوں میں تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے اعمال کریں، روزے رکھے جائیں، نمازوں کی پابندی کی جائیں، تلاوت قرآن کو روز کا معمول بنایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار مفتی محمد اسلم، امام و خطیب مسجد محمدیہ نے تلنگانہ مائنرٹی ریزیڈینشل سکولز و کالج گوشہ محل بوائز میں منعقدہ تکمیل ناظرہ قرآن مجید و جلسہ استقبال رمضان المبارک سے کیا ہے۔ جلسے کی صدارت خواجہ جمیل احمد، پرنسپل گوشہ محل اقلیتی اقامتی اسکول و کالج بوائز نے کی ہے۔ اس موقع پر 56 اسکول و کالج کے طلباء کی تکمیل ناظرہ قرآن مجید کے موقع پر ان کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ محمد خواجہ جمیل احمد پرنسپل نے کہا کہ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اقامتی اسکول کے 56 بچوں نے ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل بڑی سعادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، حصول تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، منزل مقصود کے حصول کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھیں، اساتذہ کا ادب کیا جائے، والدین کا احترام کیا جائے، طلباء با اخلاق بنیں، وقت کی پابندی کی جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے۔ مولانا حافظ بخاری عابد حسین انواری نقشبندی کامل الفقہ جامعہ نظامیہ نے کہا ہے کہ اسلام سلامتی، امن اور شانتی کا نام ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو انسان بنا کر پیدا فرمایا، ہمیں الفت، پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک چھت کے نیچے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب مل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے درمیان آپسی تعلقات کو برقرار رکھیں، کوئی بھید بھاؤ نہ کریں۔ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور طریقے سے زندگی گزاریں۔ مولانا عابد حسین انواری نے کہا ہے کہ روزہ ہر بندے مومن پر بلا عذر شرعی فرض ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، ناک، پیر اور ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جیسے اسلام کے اعتبار سے جھوٹ، غیبت، ہر وہ برائی منع ہے تو بطور خاص حالت روزہ میں ایسے کاموں سے پرہیز کریں تاکہ ہم خدا کے ہو جائیں اور خدا ہمارا ہو جائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائیں۔ یہاں پر طلباء کے والدین بھی موجود ہیں تو یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ روزہ مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، یعنی سحری کا کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں، کیونکہ فضیلت میں بتایا جا رہا ہے کہ باوضو سحری کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یوسف علی جوائنٹ سیکریٹری ٹیم ریس نے کہا ہے کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور بڑے عہدوں پر فائز ہوں، لہٰذا بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم ریس میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا داخلوں میں عجلت کریں اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ خواجہ معین الدین RLC نے پرنسپل گوشہ محل خواجہ جمیل احمد کے علاوہ تمام طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ وجے کمار RLC نے بھی مخاطب کیا اور رمضان کی پیشگی مبارکباد دی۔ قبل ازیں جلسے کا آغاز حافظ بخاری نواز علی PGT اردو کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ اسکول کے طلباء نے نعت شریف پیش کی۔ PGT اردو نواز علی، ہاسٹل ویلفیئر آفیسر شیخ محمد غوث، سلمہ ختیجہ جونیئر لیکچرر اردو PGT انگلش عرشیہ میڈم اور TGT انگلش نکھت کوثر نے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شہنشین پر تاج الدین پرنسپل آصف نگر اسکول، محمد رفیق عربک سر، داروغہ شیخ احمد میاں چیئرمین اینڈ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس سوسائٹی آف انڈیا، شیکھر ریڈی جونیئر لیکچرر فزکس اور دیگر موجود تھے۔ 56 ناظرہ تکمیل کرنے والے طلباء کو گلپوشی کے علاوہ ٹوپی اور عمامہ پیش کیا گیا۔ حافظ بخاری نواز علی نے بحسن خوبی نظامت کے فرائض انجام دیے۔